الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی، آج شعبان المعظم کے دوسرے جمعہ میں جہاں حاضری کی سعادت، وہاں اللہ کے دین کی بات کرنے کی توفیق اور سننے کی توفیق کا مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے بات پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے سامنے بار بار وہ لمحات آتے ہیں کہ جن لمحات میں مجھے اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ روٹھے رب کو منا لیا جائے، غفلت کی زندگی سے بیدار ہو کر اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع میں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اپنی زندگی بتا کر، اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھ کر اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو جہاں مقبول بنانا، وہاں اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس ذات کے ساتھ لو لگانا اور اس ذات کے ساتھ اپنی باتوں کو منوانا، یہ ساری چیزیں آپ کو اور مجھے اپنے اندر خود سے پیدا کرنی پڑیں گی۔
یہ طلب ہوگی تو آدمی تڑپے گا، طلب ہی نہ ہو تو تڑپنا کس بات کا؟ بھوک لگتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ کھایا جائے، بھوک نہ ہو بغیر طلب کے کچھ کھلانے کی کوشش بھی کی جائے، لاکھ مرغن غذائیں آگے رکھ دی جائیں، لیکن آدمی کا جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح آدمی کا جب وجود بیمار ہو جائے، جسم میں کوئی بیماری لگ جائے، تو جی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے روک دیا جاتا ہے جن چیزوں کی طرف مجھے اور آپ کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا کہا جاتا تھا۔ آج جب طبیعت میں انبساط نہیں ہے، آج جب طبیعت میں فرحت نہیں ہے، آج جب طبیعت حشاش پشاش نہیں ہے، تو لاکھ اس کے سامنے کوئی اعلیٰ غذا رکھی جائے تو اس کا جی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو ظاہری طور پر کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب ظاہری طور پر جسمانی قوت کے اندر کمزوری آ جائے، ظاہری طور پر قوت کے اندر ایک اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے وجود میں امیونٹی سسٹم رکھا ہوا ہے، جس کو میں اور آپ اردو میں قوت مدافعت کہتے ہیں۔ وہ قوت مدافعت اگر کمزور پڑ جائے، وہ قوت مدافعت امیونٹی سسٹم جب کمزور پڑ جاتا ہے تو لاکھ اس کو کوئی غذائیں کھلا دیں، وہ غذا اس کو انگ نہیں لگتی۔ کوئی اعلیٰ اس کو دوائیاں بھی دینا شروع کر دیں، اب وہ دوائی بھی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ آخر میں آ کے کتنی دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، اب اس کو اسٹیرائڈ پہ لگا دیا جائے۔ اسٹیرائڈ ایک آخری حربہ ہے دوا، وہ جو بالکل آخری لمحے میں جب آدمی کا وجود ایسا ہو جائے کہ اب اس کے اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تو اس کو پھر اسٹیرائڈ ملا کر دی جاتی ہے، اور وہ استعمال کرتا ہے تو آدمی اپنے اندر کہتا ہے پاور ہے نہیں تو نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے وجود کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کمزوری آ گئی اور قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو گئی، تو پھر لاکھ آپ غذائیں کھا لو، وجود پہ انگ نہیں لگتی، وجود توانا نہیں ہوتا، وجود کے اندر صحت تندرستی ظاہر نہیں ہوتی، معدہ خراب، جگر خراب، آدمی پریشان، غذا بھی لے رہا ہے، جوس بھی لے رہا ہے، لیکن چہرے پہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، خون بنا ہی نہیں رہا، رنگت صاف ہو ہی نہیں رہی، بڑی کوشش کی جا رہی ہے لیکن صاف اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ وجود کے اندر کوئی بیماری سرایت کر چکی ہے۔ اور جب وجود کے اندر کوئی بیماری سرایت کر جائے تو پھر کوئی چیز انگ نہیں لگتی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ ایک چیز کو جوڑا ہوا ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ روح آپ کی ایکٹیو، روح آپ کی مضبوط، روح کے اندر ایمانی قوت، روح کے اندر یقین کی قوت، روح کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایمانی انوارات، روح کے اندر کوئی بیماری نہیں، منافقت کی بیماری نہیں، روح کے اندر کسی قسم کی فاجرین والے معاملات کی بیماری نہیں، روح کے اندر جھوٹ بولنے والے مرض کی بیماری نہیں، روح کے اندر غذا حرام نہیں حلال جا رہی ہے، روح پروان چڑھ رہی ہے، قوت والی ہوتی جا رہی ہے۔ دین کی بات مولوی صاحب نے بتائی، فوراً دل پہ اثر۔ کہاں اثر ہوا؟ دل پہ اثر ہوا۔ روح قوت والی ہے، دین کی بات بتائی جا رہی ہے تو فوراً جناب روح کے اندر ایک توانائی کسی دو لہر دوڑتی ہے اور آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روح مضبوط ہے آپ کی، روح کے اندر قوت ہے، ماشاءاللہ رجب کا چاند دیکھا تو اپنی کمر کو کس لیا، اور شعبان کا چاند آیا تو اور زیادہ پھرتی آ گئی۔ ہاں، وہ جو عملوں میں کمزوری تھی، وہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی تھی لیکن نہیں پڑھ رہا تھا، شعبان کا چاند دیکھا تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے کہ اللہ آج روزہ بھی رکھوں گا، روزہ بھی بڑے دن آ گئے۔ ہاں ماشاءاللہ اجتماع، مفتی صاحب اجتماع ماشاءاللہ بڑی راتوں میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا اجتماع بڑی رات میں آ رہے گا، 15ویں شب ہے،
جمعرات کو شروع ہو رہا ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، میں نے تو فیصلہ کر لیا میں تو روزہ رکھوں. کیا بات ہے! تو اس کا مطلب ہے کہ حضرات نے بڑا اچھا تعین کیا ہے کہ ماشاءاللہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن وہاں پہ جڑیں گے تو انشاءاللہ عملی جذبہ بھی پیدا ہوگا، عملی کیفیات بھی پیدا ہوں گی. لیکن کب میرے بھائیو؟ یہ اس وقت ہوگا جب میری اور آپ کی روح طاقتور ہوگی، ایمانی انوارات کے ساتھ میری اور آپ کی روح منور ہوگی، ایمانی انوارات کے ساتھ میری اور آپ کی روح بڑی اسٹرانگ پاورفل ہوگی. روح کے اندر بیماریاں لگ گئی ہیں، مولوی صاحب کی بات سننے تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے بات کہہ رہے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکل جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن کی آیت سنائی جاتی ہیں، احادیث نبویہ سنائی جاتی ہیں، لیکن اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں اثر نہیں ہوتا؟ روح کمزور ہو گئی، روح کے اندر بیماریاں ہیں. روح کی بیماری ظاہری بیماری آ جائے تو بیماری کا علاج کرتے نہیں کرتے ہیں. شوگر ہو گئی ہے، بیماری کا علاج، بھائی شوگر علاج کرنا ہے، بلڈ پریشر علاج کرنا ہے. بھائی آدمی کو کوئی اور بیماری ہو گئی، موسمی بخار آ گیا، علاج کرنا ہے. کوئی بھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ملیریا ہو گیا، نمونیا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. یہ ظاہری علاج ہوتے ہیں میرے پیاروں. پھر اسی طرح باطنی اور روحانی علاج بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ باطنی اور روحانی علاج بھی ہوتے ہیں. باطنی اور روحانی علاج کے لیے آدمی کو پھر اپنے اندر اس قوت کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوتا ہے. کس قوت کو؟ حضرت کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن نہیں، کلمے کا ورد کروانا ہے. حضرت کلمے کے ورد سے کیا فائدہ ہوگا؟ دل کی دھڑکنیں تمہاری کلمے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی. تمہارے کو اینٹی بائیوٹک بھی دینی پڑے گی. تمہارا امیونٹی سسٹم کمزور ہو گیا، اس کے لیے تمہارے کو پھر ایسی ایسی ٹیبلٹس دینی پڑیں گی. کون سی ٹیبلٹ؟ ابھی تمہارے کو صبح کا نسخہ الگ دینا ہے، دوپہر کا نسخہ الگ دینا ہے، شام کا الگ دینا ہے، رات کا الگ دینا ہے. حضرت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو پھر بھائی زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس طرح کرو کہ 2 گھنٹے مسجد میں دینا شروع کر دو. پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. تمہارے کو ایسے قرآن کے ساتھ جوڑو گے کہ پھر تمہارے کو 2 گھنٹے کنٹینیو قرآن کی تعلیم کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ تمہارے دل پر کچھ اثرات نہ پڑیں. آج ہی صبح ایک سے کیا نام ہے صاحب مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے تو میں ان کو بتا رہا تھا. انہوں نے کہا قرآن پڑھتا ہوں لیکن پڑھے نہیں جاتا. قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں حضرت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک رکوع میں نے آج صبح فجر کے ٹائم بیٹھا ہوں، اشراق کا ٹائم گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. 10 دفعہ تو نیند آئی، ایک رکوع پڑھنا مشکل ہو گیا. ایک رکوع پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. اور زبان تھک جاتی ہے، چہرہ دکھنے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے. تو میں نے کہا بھائی بہت گندی بیماری لگ گئی. بیماری لگے؟ میں نے کہا روح کو بیماری لگی. روح تمہاری بیمار ہے. روح کو پاورفل بنانا پڑے گا. کہ نہیں کیسے پاورفل بناؤ؟ میں نے کہا دینداروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، روح کو توانائی پہنچانی پڑے گی. جب آدمی کہتا ہے کہ میں مرغل غذائیں کھاؤں، اعلیٰ ہوٹلوں میں جا کے 2 گھنٹے لگا دیتا ہے. اگر یہ روح کی قوت کے لیے بھی 2 گھنٹے مسجد میں لگا دیے جائیں، چلو 2 گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ، چلو 1 گھنٹہ نہیں، ہفتے میں آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے بیان میں بیٹھ جاؤ تو شاید ہو سکتا ہے کہ روح کے اندر وہ قوت پاور بیٹھ جائے. آدمی کہتا ہے میں ہوٹل پہ جا کر ہوٹلنگ کرتا ہوں، ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں مہینے میں. مالدار آدمی کہتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ کر لی جائے، سنڈے نائٹ ہے چلو کر لیا جائے. تو میرے دوستو، میں اور آپ ایمان والے ہیں، چلو وہ تو کھانا ظاہری طور پہ ہے اپنے آپ کو توانائی پہنچانے کے لیے، لیکن اگر اپنی روح کو توانائی پہنچانی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جمعہ کا جو اجتماع ہے، اس اجتماع میں لازمی شریک ہو جائے گا. جمعہ جمع ہونے کے دن کو کہا جاتا ہے کہ اس میں دین کی بات بتائی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی میں خطبہ دیتے تھے وہ تقریر تھی، جس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں دین کی باتیں ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح درود شریف پڑھنی ہے، کس طرح درود پاک سلام پڑھنا ہے. قرآن کی کوئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی جاتی ہیں، ان کی ٹرانسلیٹ ہم تقریر میں کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں جس طرح میں بیان کر رہا ہوں بعینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا خطبہ دیتے تھے. وہ خطبہ عربی میں ہوتا تھا اور وہاں کے لوگ عرب تھے. آج بھی عرب میں سعودیہ جاتے ہیں وہاں پہ عربی میں ہی ہوتا ہے. ہم تو سنت پوری کرتے ہیں نا، خطبہ 2 خطبے دے کے اذان کے بعد، اور اس سے پہلے ہم اپنی زبان میں ہر علاقے میں اپنی اپنی زبان میں تقریر ہوتی ہے.
تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر مقصد کیا ہے کہ میری اور آپ کی روح کے اندر کچھ قوت پیدا ہو جائے۔ اب روح کی قوت کا معاملہ قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن اپنے اسلوب کے مطابق میرے اور آپ کے سامنے جب بات پیش کرتا ہے تو وہ انسانی مزاج کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کا الگ ہی ایک اپنا اسلوب ہے، اور جب قرآن اپنے اسلوب کے ساتھ بات کرتا ہے تو انسانی مزاج کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بلد تلاوت کی ہے، ذرا غور کیجیے سورہ بلد پر۔ اللہ رب العزت یہاں پر قسمیں اٹھا رہے ہیں، دو قسمیں اٹھائی ہیں اللہ رب العزت نے، ایک شہر کی قسم اٹھائیے اور دوسری ووالد وما ولد کی قسم اٹھائیے، اور اللہ رب العزت ان سارے معاملات میں مجھے اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تخلیق کردہ چیزوں کی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن میں اور آپ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، بیگم کو پیار و محبت میں بولتے تیری قسم، ایسی باتیں نہیں بولو۔ بچوں کی قسم، ایسی باتیں نہ بولو، یہ غلط ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر قسم اٹھانے کی اجازت ہے تو صرف اللہ کی قسم ہے، وہ بھی انتہائی مجبوری میں، اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں۔ اب اللہ رب العزت کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم اٹھا لے، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العزت ان چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جن چیزوں کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کی اہمیت بتلا کر میرے اور آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں اور کن اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے دنیا کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتے دنیا کی قسم اٹھا کر مجھے اور آپ کو سمجھاتے تھے دنیا بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لام یہاں پر تاکید کے لیے آیا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر بلد کی۔ کون سے شہر بلد کی؟ ہب چوکی کی، کراچی کی، کون سے شہر بلد کی؟ مکہ کی۔ ہاں، مکہ شہر کی قسم، اللہ رب العزت مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، مکہ کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، مکہ کی قسم کو اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی قسم نہیں ہے بھائی، اللہ مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے کہ آپ سمجھو بلوچستان کی قسم ہے۔ مکہ کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے، اور یہ اہمیت مکہ کی بتائی جا رہی ہے۔ شہروں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو شہر مکہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف بکۃ مبارک۔ کیوں مبارک ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، وہ دنیا کے وسط میں آ رہا ہے۔ کیسے وسط میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انتخاب کر کے اپنا پہلا ان اول بیت وضع للناس، کائنات انسانیت کے لیے اللہ رب العزت پہلا گھر بنا کر بیت اللہ شریف، یعنی اپنا گھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنوا ڈالا۔ اور جب اس کا نام لیا گیا دنیا کا تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ بالکل دنیا کے وسط ہے، چاروں طرف سے جب لے لیا جائے، اس کے گول دائرے کو گھما دیا جائے، اور وہ گول دائرے میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ جو اپنا گھر بنایا اس کو بالکل دنیا کے وسط میں رکھ دیا۔ اور ذرا دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں فرما دیا کہ اگر تم وہاں پر جا کر کچھ بھی نہ کرو، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ اور ایمان کے انوارات جب اللہ رب العزت کے محبوب نبی کلمہ پڑھا کر اپنے ہاتھوں پر بیت لے لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل و قدر صحابی بھی حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے جاتا ہے خانہ کعبہ میں تو کہہ دیتا ہے ہاتھ رکھ کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے میں شرک کر رہا ہوں، میں پتھر کو بوسہ دے رہا ہوں، میں پتھر کی عبادت کر رہا ہوں۔ حجر اسود کو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے چیخ کر کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ حجر اسود یاد رکھیو میرے نزدیک تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن محبوب کائنات کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کعبہ کے آگے نماز پڑھی، محبوب کائنات کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کعبہ سے زیادہ عظمت انسان کی ہے، لیکن احترام اللہ رب العزت نے رکھتے اس احترام کی وجہ سے تیری عبادت نہیں، سجدے کا رخ تیرے آگے کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا والے سمجھیں کہ ایمان والا بھی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کہیں کوئی شائبہ بھی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان کے جب انوارات دل میں آ گئے تو وہ شائبے والا کام بھی نہ ہو۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ قبرستان جب جاتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگو، قبر کے آگے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگو۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو مشرک یہ سمجھے قبر والے سے مانگ رہا ہے۔
جہاں شرک کا شائبہ بھی ہو وہاں تم نہ کرنا ایسا کام، شرک کے شائبہ سے بچنے کے لیے۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی تعلیم ہے، اور اللہ رب العزت میرے اور آپ کے سامنے ان تعلیمات کو جب بتاتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت پھر قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان کے مزاج کے مطابق بات ہو سکے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر بلد کی۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے پھر ایک بات، ایک اور قسم اٹھائی، اور اس قسم میں اللہ رب العزت نے جس کی قسم اٹھائی اس کی اہمیت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ والدی وما ولد، اس باپ کی قسم جس باپ کے سے تم پیدا ہوئے، اور اس اولاد کی قسم جو اس باپ سے پیدا ہوئی۔ یعنی میرے اور آپ کے سامنے باپ کا اور اولاد کا مرتبہ ایک دوسرے کے لیے ظاہر کر دیا کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ کائنات میں واحد تن تنہا ہے۔ اللہ رب العزت شرک قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو وحدہ لا شریک رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ذات کے حق کو پیش کیا ہے وہاں دنیا والوں کے سامنے فوراً اپنے بعد اگر کسی کا حق پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اپنی ذات کو جس طرح تن تنا رکھا ہے، وہ ماں باپ جس سے تم پیدا ہوئے، جس باپ کا تم خون ہو، جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، وہ دونوں بھی یگانہ ہیں۔ اب باپ کی 4 بیویاں ہیں لیکن وہ ماں میری نہیں ہو سکتی جس ماں نے مجھے جنا ہے۔ جس باپ کے خون سے میں پیدا ہو رہا ہوں، میرے باپ کے مرنے کے بعد ماں دوسری شادی رچا، تیسری چوتھی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کی ذات کے بعد اگر یگانگت ہے کسی کو کائنات میں تو ماں باپ کو ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو پیش کر دیا، اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ووالدی وما ولد میرے اور آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو پیش کر دی۔ اور یہ قسم کیوں اٹھائی اللہ پاک نے؟ قسم اٹھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے قسم اٹھاتا ہوں اس وقت جب مجھے اپنی کوئی بات ثابت کرنی ہو، مجھے جب کوئی دلیل دینی ہو، اور اس دلیل پر ٹھوک بجا کر میں اس کی صداقت کو پیش کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے اس کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے آپ انکار کیے جائیں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں میں قسم۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کسی شخص نے کوئی غلط کام کر دیا، کسی شخص نے کوئی چوری ووری کر دی، ہاں، اب وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پھر گواہ کی ضرورت ہے، گواہ نہیں ملے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے اب قسم اٹھائیں۔ وہ قسم ایک ایسا اتھینٹک میرے اور آپ کے سامنے پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ پر آ کر پھر مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جب ایمان ہے اور اللہ کی قسم اٹھا لیے تو اب یقین کر لینا ہے۔ اب بس تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، جہاں تو نے قسم اٹھا لی تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قسم اٹھا کر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شہر کی قسم اٹھائی، اور شہر کی قسم اٹھانے کے بعد پھر اس بات کا ذکر کیا انت حل بہذا البلد، یعنی کہ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے انت کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ صرف حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ جس شہر میں اللہ رب العزت نے روئے زمین کی انسانیت کے لیے جنگ و جدال حرام قرار دے دیا، محبوب کائنات کے لیے فرمایا آپ کے لیے اس کو حلال کیا۔ کس چیز کے لیے؟ فرمایا جب فتح مکہ کا دور آئے گا تو اس وقت آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے تلوار اٹھانا جائز ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کے ترجمے میں انت حل بہذا البلد کا معنی کیا ہے، حل کے معنی ہے اترنے کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر بلد میں اللہ نے اتار دیا۔ دونوں مفسرین نے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس شہر میں اتارا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر میں فتح مکہ کے وقت جنگ و جدال کرنا حلال، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی کسی کے لیے۔ انت مخاطب کی ضمیر ہے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور پھر آگے ووالدی وما ولد فرما کر اللہ پاک نے قسم اٹھائی باپ کی اور اس کی جو پیدا ہوا ہے۔ کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ آگے جواب قسم میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق انسان کی تخلیق ہم نے انتہائی مشقت میں کی ہے۔ انسان کی تخلیق مشقت میں کی ہے۔
میرے دوستوں پیدا ہوا مشقت ہے، ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کسی نے سوچا؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال گود میں رکھا، اور پھر 2 سال کے بعد پھر ماں کی اور باپ کی امیدوں کا مرکز بنتا چلا گیا۔ پھر 2 سال کے بعد باپ نے انگلی تھما دی، انگلی پکڑا کے چلانا سکھلا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ باپ نے اس کی تربیت کرنی شروع کر دی۔ باپ نے اپنے قدموں کے ساتھ اس کے قدم اٹھانے کا طریقہ اس کو سکھلا دیا، جہاں نماز پڑھ رہا ہے اپنے ساتھ لا کے نماز بھی پڑھوا رہا ہے۔ باپ امیدوں کا مرکز باپ کی بنتا جا رہا ہے۔ بیٹا ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا، میری امید کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ باپ بچے کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے میرا بچہ، میری امیدوں کا مرکز بنے گا میرا بچہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرا بازو بنے گا، میرے کام کو سنبھالے گا میرا بچہ۔ کیسی امیدیں وابستہ کر رہا ہے۔ ماں جب وہ آتا ہے اس دوپہر کو شام کو، ماں دیکھ دیکھ کے جیتی ہے اپنے بچے کو، خوش ہوتی ہے ماں۔ کیا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہی بچے جب نافرمان نکلتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے جب نافرمانی والا معاملہ کرتے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس وقت ماں باپ کے دل پر چھریاں چل جاتی ہوں گی کہ یار میں نے کتنے مان سے بچے کی تربیت کی، کتنے مان سے اس بچے کو پالا، کیا میں نے امیدیں وابستہ کی، آج یہ بچہ نافرمان ہو گیا، مجھے جواب دے رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے دوستو۔ یہ تعلیم کا اثر ہے۔ دین کی تعلیم ہو تو ماں باپ کے مقام کو پہچانا جائے، دینی تعلیم حاصل کر کے دین والوں کے ساتھ تعلق ہو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ کے مقام کو اور مرتبے کو بھی پہچانا جائے۔ نہ ہو تو پھر دوستو جیسے حالات ہیں آج، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور روح کا میں نے بتایا کہ روح کمزور ہو رہی ہے۔ وہ روح کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ حلال معاملات ختم ہو گئے، حلال کی طرف توجہ نہیں رہی، تھوڑے پر آدمی اکتفا نہیں کر رہا، آدمی حرام کے چکر میں لگ گیا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی حلال کمانے کی تو اس کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دی، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب مواقع دیے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ رب العزت نے جب تمہارے لیے مواقع بند کر دیے تو اس پر اکتفا کر لو۔ سمجھ گئے؟ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کھاؤ گے تو روح بھی مضبوط ہوگی، اور جب روح مضبوط ہوگی تو حلال روح والے کے اثرات پر اس کی اولاد کی حلال ہونے کے جب ثبوت آئیں گے تو اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی چلی جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے انسان کی تخلیق انتہائی سختی، انتہائی مشکل، انتہائی پریشانی میں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی پیدائش سے سلسلہ شروع کر دیا، ماں باپ نے تکلیف اٹھائی، اس کی تعلیم و تربیت، اس کے پالنے میں تکلیف اٹھائی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب بڑا ہو گیا، ابھی بچہ بڑا ہوا، میٹرک یا انٹر کر لیا، ابھی بچے کی فکرات بڑھ گئی۔ پہلے ماں باپ فکر کر رہے تھے، بچے کی فکرات بڑھ گئی۔ بچے کی فکرات کیا بڑھ گئی؟ بچے کی فکرات کیا بڑھ گئی؟ اب میرے کو اپنا گھر بنانا ہے، میرے کو کمانا ہے، میرے کو شادی کرنی ہے۔ اب وہ مشکلات نہیں، اب بیچارہ کمائی کے چکر میں دوڑ رہا ہے، کمائی کے چکر میں بھاگ رہا ہے، اور کمائی کے چکر میں بھاگ بھاگ کے بیچارہ وقت پتہ ہی نہیں چلا اتنا گزر گیا۔ میں نے دیکھا ابھی بیان شروع کیا تو اور اب بیان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ بچے نے محنت شروع کی، بھاگنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کی زندگی ایسی ختم ہو گئی۔ میرے دوستو زندگی ایسی ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے بڑی مشکل میں پیدا کیا، بڑی تنگی میں پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ یہ اللہ تیرے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت تیرے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے تجھ کو سب کچھ دیا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور جب تیرے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو کہتا ہے میں نے اپنے مال کو ہلاکت میں ڈالا، اپنے مال کو بیجا خرچ کیا، اپنے مال کو نہ جانے کہاں کہاں لٹایا۔ اللہ رب العزت فرماتے تو کیا سمجھتا ہے تو نے مال خرچ کیا تیرے کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ ایحسب ان لم یرہ احد، تو بیجا خرچ کیے جا رہا تھا، کما بھی تو حرام رہا تھا، حرام معاملات کی طرف جا رہا تھا، حلال و حرام کا فرق تیرے اندر سے ختم ہو گیا تھا، اور تو کن جگہوں پہ لگا رہا تھا؟ حرام کام پہ لگا رہا تھا، کبھی زنا پہ لگاتا تھا، کبھی شراب پہ لگاتا تھا، کبھی نہ جانے تو سود پر لگاتا تھا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تو سمجھتا تو تیرے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا سمجھا ہوا تھا تو نے؟
کیا تو ان تمام چیزوں کو فراموش کر چکا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، وہ رب کائنات جس نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اتنی خوبصورت نگاہیں عطا کی ہیں کہ ان خوبصورت نگاہوں سے تو دنیا کی خوبصورتی کے نظارے کرتا ہے۔ کس نے دی ہیں نگاہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ جو اللہ تمہارے کو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو کیا وہ اللہ تمہارے دلوں میں جھانک نہیں سکتا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، تو نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ تیرے کو نہیں دیکھتا کوئی؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تیرے کو دو آنکھیں دے رکھی، وَلِسَانًا، ہم نے تجھ کو زبان دی ہے کہ تیرے سامنے برائی آ رہی ہے روکنے کی کوشش کر، تیرے کو زبان دی ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو پیغام سنا نبوت کا، لوگوں کو قرآن سنا، لوگوں کو اس زبان سے اچھی باتیں بتا۔ تو نے اس زبان کا استعمال غلط کر دیا، تو نے اس زبان سے غلط باتیں کرنی شروع کر دی، اس زبان سے گالم گلوچ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دی۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو دیا تھا اس لیے کہ خود تو قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنانے والا بن جاؤ، تو نہ جانے کیسے کیسے معاملات کرنے والا بن گیا۔ غالباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس واقعے کو سنا کہ بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی جمعے کو پھر بات پوری کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص گویہ تھا، گویہ سمجھتے ہیں نا گانا گانے والا، ہاں وہ اشعار پڑھتا تھا، گانے کی شکل میں طرز نکال کے پڑھتا تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ پہاڑی علاقوں میں کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، آواز اچھی ہو تو اس کی آواز جب ٹکراتی ہے تو اس میں ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے، ایکو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سنی، اس کی آواز، اس وقت خلیفہ تھے آپ، اس کی آواز سننے کے بعد آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر آپ نے اس شخص کے حوالے سے کوئی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی، کاش کہ یہ شخص اپنی اس خوبصورت آواز میں لوگوں کو قرآن سناتا۔ کہتے اس شخص تک بات پہنچ گئی کہ خلیفۃ المؤمنین نے تمہاری آواز سنی اور آواز سن کر یہ بات کہی۔ وہ شخص روتا روتا خلیفۃ المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا مجھے کسی نے کوئی رہنمائی نہیں کی تھی، مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، آج میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، خلیفۃ المؤمنین نے میرے لیے اس چاہت کا اظہار کیا کہ میں اپنی اس خوبصورت آواز سے مسلمانوں کے قرآن، مسلمانوں کا کلام پڑھ کر سناتا۔ امیر المؤمنین مجھے تو کوئی بتانے والا ہی نہیں، مجھے تو کوئی بتاتا ہی نہیں، رہنمائی نہیں کرتا، آپ مجھے قرآن پڑھائیے، میں لوگوں کو قرآن سناؤں گا۔ کلمہ پڑھایا، اس نے پیاری آواز میں کلمہ پڑھا۔ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے روح اس کی قبض کر لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے جب اس نے توحید کا کلمہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا پسند کیا کہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے گئے۔ فرمایا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے پاس بلایا اور کلمہ پڑھ کر اس کو موت آئی، اور جب کلمہ پڑھ کر موت آئی تو اس کا مطلب ہے سابقہ گناہ اس کے بخش دیے گئے، اور آنے والے وقتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی اس خوبصورت آواز کی وجہ سے کہیں ایسا نہ اس کے قبیلے کے لوگ، اس کی برادری کے لوگ اس کو دوبارہ متنفر کریں اسلام سے، اس کی آواز کے دھوکے میں، اور بجائے قرآن سنانے کی دوبارہ یہ اس راستے پہ نہ لگ جائے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت تو مجھے اور آپ کو بار بار بلا رہا ہے، بار بار میرے اور آپ کے سامنے لمحات آ رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا لیکن میرا موضوع ختم نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر آپ کے سامنے اسی صورت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دو ہونٹ بھی عطا کی ہیں اور دو رستوں کی رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔